फातिमा एक दिन एसपी ऑफिसर बनकर अपने गांव वापस जा रही थी। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी क्योंकि बरसों की मेहनत जद्दोजहद आज रंग ले आई थी। एक गरीब घराने की बेटी जिसने हिम्मत जुनून के साथ मुकाबले का इम्तहान पास किया और एसपी बन गई। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो खुशी के थे। उसने अपने वालिदैन को भी अभी तक नहीं बताया था कि वो एसपी ऑफिसर बन चुकी है। फातिमा चाहती थी कि वो यूनिफॉर्म पहनकर जब घर पहुंचे तो अपने वालिदैन को सबसे बड़ा सरप्राइज दे, क्योंकि जितनी मेहनत फातिमा ने की थी उससे कहीं ज़्यादा कुर्बानी उसके माँ बाप ने दी थी। उन्होंने मजदूरी करके बेटी को पढ़ाया, खुद पुराने कपड़ों में गुजारा किया, लेकिन कभी फातिमा को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जब फातिमा अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर उतरी तो 4 साल बाद गांव को देखकर आंखों में यादों की लहर दौड़ गई। सब कुछ वैसे ही था। कच्चे मकान, लोग साइकिलों पर काम पर जा रहे थे, हाथों में टिफ़िन लिए मजदूर, औरतें खेतों में काम कर रही थी। फातिमा तांगे में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही थी और उन सब मनाजिर को देखते हुए अपना बचपन याद कर रही थी कि कैसे उसके वालिदैन ने जद्दोजहद की, कैसे वो दोस्तों के साथ खेलती और स्कूल पढ़ने जाती थी। यूं यूं फातिमा अपने घर के करीब पहुंच रही थी, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब अपने माँ बाप को ये खुशखबरी सुनाए। जब वो अपनी गली में पहुंची तो तांगे वाले ने उसे उतार दिया। फातिमा सामान उठाकर पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर की तरफ नज़र की तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। 3-4 लोग औजारों के साथ उसका घर गिरा रहे थे और दूसरी तरफ उसके माँ बाप रस्सियों से बंधे हुए थे। गांव का चौधरी उनके वालिदैन को डंडे से मार रहा था। ये मंजर देखकर फातिमा दौड़ती हुई आगे बढ़ी और चौधरी को रोका। फातिमा को एसपी की वर्दी में देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने तंजिया अंदाज में कहा, देखो तुम्हारी बेटी भी आ गई है। फातिमा ने गुस्से से कहा, तुम मेरे वालिदैन को क्यों मार रहे हो और मेरा घर क्यों गिरा रहे हो? चौधरी ने जवाब दिया कि तुम्हारे बाप ने मेरा 5 लाख का कर्ज वापस नहीं किया जो वो पिछले 5 सालों से दबा कर बैठा है। ये सुनकर फातिमा के कदम लड़खड़ा गए। उसने वालिदैन से पूछा, आपने 5 लाख का कर्ज क्यों लिया था? तब चौधरी बोला, ये कर्ज तो तुम्हें पढ़ाने के लिए लिया गया था। असल वाक़या आज से तकरीबन 10 साल पहले का है। पंजाब के एक छोटे से गांव में यासीन नाम का मजदूर रहता था। यासीन की बीवी नसरीन भी उसके साथ खेतों में मजदूरी करती थी। यासीन की एक बेटी थी फातिमा, जो पढ़ाई में बहुत ज़हीन थी। यासीन और नसरीन अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और उसे गांव के स्कूल में पढ़ने भेजते थे। फातिमा हमेशा अच्छे नंबरों से कामयाब होती थी। गुर्बत के बावजूद वालिदैन ने उसे कभी भूखा नहीं सोने दिया। 12वीं जमात में भी उसने बेहतरीन नंबरों से कामयाबी हासिल की और उसका ख्वाब था कि बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बने। वो अक्सर अपने वालिद से कहती, पापा मैंने एसपी ऑफिसर बनना है। फातिमा के वालिद यासीन ने कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम्हें जो बनना है बनो और एक दिन हमारे नाम को रोशन करो। जब तुम पुलिस ऑफिसर बनोगी तो पूरे गांव में हमारी इज्जत बढ़ेगी और मैं भी फ़ख्र से सीना तान कर चलूँगा और फिर मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एसपी बनना कोई आसान काम नहीं था। गांव की एक लड़की जिसके पास सहूलतें नहीं थी, अगर वो एसपी ऑफिसर बनना चाहती तो उसे ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती और कितने पैसों की ज़रूरत होती। ऊपर से यासीन की हालत भी बहुत ख़राब थी। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो पहले ही फातिमा की स्कूल की पढ़ाई पर खर्च कर चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। फातिमा ने कहा, पापा मुझे एसपी बनने के लिए लाहौर जाना होगा। वहाँ जाकर मुझे मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करनी होगी जिस पर बहुत खर्च आता है और रहाइश, खाने पीने का खर्च भी अलग है। लेकिन यासीन ने कहा, बेटी तुम फिक्र ना करो, मैं इंतज़ाम कर लूँगा, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम एसपी बनोगी तो ये पूरा गांव तुम्हें सलाम करेगा। लेकिन दोस्तों, इस गांव के लोग बहुत तंग नज़र थे। गांव का चौधरी लड़कियों को पढ़ने लिखने से रोकता था। वो चाहता ही नहीं था कि गांव की बेटियां तालीम हासिल करें। जब फातिमा 12वीं जमात तक पढ़ रही थी तो चौधरी ने कई बार रुकावटें डाली, क्योंकि फातिमा को देखकर दूसरी लड़कियां भी पढ़ाई का शौक ज़ाहिर करने लगती थी। लेकिन जैसे तैसे फातिमा ने 12वीं मुकम्मल करी। अब गांव के लोग यासीन और नसरीन को तंग करने लगे और कहने लगे कि बेटी की पढ़ाई बंद करो, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी आगे पढ़ी तो हमारी बच्चियां भी जिद करेंगी। तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिरकार उसे किसी घर ही जाना और चूल्हा चौका ही संभालना है। अब तुम शादी कर दो, क्योंकि लड़की की उम्र भी ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, गांव में तो छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी और फातिमा 17 साल की थी। लोग तंज करते थे कि इतनी बड़ी हो गई है फिर भी स्कूल जाती है
ان کے لیے یہ شرمناک بات تھی، لیکن یاسین اور نسرین کی سوچ مختلف تھی۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، وہ چاہتے تھے کہ فاطمہ پڑھ لکھ کر ان کا سہارا بنے۔ گاؤں میں آئے دن جھگڑے ہوتے تھے اور ان کو ذلت سہنی پڑتی تھی، اسی لیے فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور جا کر اپنی پڑھائی جاری رکھے گی۔ یاسین نے اپنی بیٹی کی بات مان لی اور کہا بیٹی جاؤ، اور اب واپس آنا تو ایس پی آفیسر بن کر آنا، پیسوں کی فکر نہ کرنا، میں انتظام کر لوں گا۔ لیکن فاطمہ سوچ میں پڑ گئی، آخر والد یہ سب پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اگلے ہی دن یاسین نے فاطمہ کو 1 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ چلو بیٹی یہ تمہارے آگے کی پڑھائی کے لیے ہے، ان پیسوں سے تم اپنی تیاری مکمل کرنا، ایک دن ایس پی آفیسر بن کر لوٹنا۔ فاطمہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو یاسین نے اسے قسم دی اور کہا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، یہ پہلے سے میرے پاس تھے، تم بس پڑھائی پر توجہ دو۔ باپ کی قسم کے آگے فاطمہ خاموش ہو گئی اور لاہور روانہ ہو گئی۔ ادھر یاسین اور نسرین مزدوری کرتے رہے، اپنا گزارا چلاتے رہے۔ لاہور پہنچ کر فاطمہ کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ اتنے بڑے شہر میں رہنا، پڑھائی کرنا بہت مشکل تھا۔ شروع میں کئی مسائل آئے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے، یہ گاؤں کی لڑکی ایس پی آفیسر بنے گی، شرم کی بات ہے، گاؤں کی بچیاں بھی اب مقابلے کے امتحان کی تیاری کریں گی، اس کا خوب مذاق بنتا۔ لیکن اس مشکل وقت میں اس کی ایک دوست بن گئی جس کا نام نادیہ تھا، وہ بھی ایک چھوٹے شہر سے لاہور آئی تھی تیاری کرنے۔ نادیہ نے فاطمہ کا ساتھ دیا، رہائش ڈھونڈنے میں مدد کی، کوچنگ سینٹر دلایا اور فارم بھرنے اور امتحان کے نظام کے بارے میں سمجھایا۔ اس کے بعد فاطمہ نے پوری لگن سے پڑھائی شروع کی، راتوں کی نیندیں قربان کر دیں، کھانے پینے کی پرواہ نہ کی اور ڈسپلن کے ساتھ محنت جاری رکھی۔ اس کے چند ہی دوست تھے اور وہ بھی صرف پڑھائی کے حوالے سے۔ کبھی کبھار ہفتے یا 10 دن میں ایک بار فاطمہ اپنے والدین سے گاؤں کے ایس ٹی ڈی بوتھ سے بات کر لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ نے اپنی پڑھائی پر اور زیادہ توجہ دی، پھر ایک کے بعد ایک امتحانات ہوئے۔ سب سے پہلے ابتدائی امتحان تھا جس میں فاطمہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد سول سروسز کا امتحان تھا جو بہت مشکل تھا، لیکن فاطمہ نے ہمت اور محنت سے سب رکاوٹیں عبور کر لی۔ فاطمہ کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وہ ایس پی آفیسر بنے۔ تقریباً 2 سال گزر گئے اور اب اسے سب سے اہم امتحان دینا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس بار وہ اچھی رینک نہ لا سکی اور اس کا انتخاب نہیں ہوا۔ اس کی ایک کوشش ضائع ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے اٹیمپٹ کے لیے اس نے دن رات محنت کی، اس بار وہ بہترین نمبروں سے پاس ہو گئی۔ اب وہ ایس پی بننے سے صرف ایک قدم دور تھی۔ اسے اپنے والدین سے دور رہتے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے، کیونکہ اس کے والدین نے اسے کہا تھا کہ اب گاؤں تب ہی واپس آنا جب تم ایس پی آفیسر بن کر آؤ۔ فاطمہ کبھی کبھار فون پر والدین سے بات کر لیتی تھی، لیکن 4 سال میں وہ لاہور میں رہتے ہوئے ایک نہایت ذہین اور سمجھدار لڑکی بن چکی تھی۔ اس نے قانون اور سروس کے حوالے سے بہت سی چیزیں سیکھ لی تھی، اب صرف انٹرویو باقی تھا۔ جب انٹرویو ہوا تو فاطمہ نے نہایت اعتماد سے ہر سوال کا جواب دیا۔ ایک گاؤں کی لڑکی کے منہ سے اتنے شاندار جواب سن کر انٹرویو لینے والے حیران رہ گئے اور اس کی ذہانت سے متاثر ہو گئے۔ نتیجے میں فاطمہ کو انٹرویو میں اعلیٰ رینک ملی اور وہ ایس پی آفیسر منتخب ہو گئی۔ جب رزلٹ آیا تو فاطمہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں ایس پی آفیسر بن گئی ہے۔ جب نادیہ کو یہ خبر ملی تو وہ بے حد خوش ہوئی اور بولی تم اب ایس پی میڈم ہو، تمہیں میرا سلام ہے، تمہاری محنت رنگ لائی ہے۔ نادیہ نے کہا فوراً یہ خوشخبری اپنے والدین کو دے، لیکن فاطمہ نے کہا میں یہ خبر فون پر نہیں دوں گی بلکہ وردی پہن کر خود جا کر دوں گی تاکہ سب دیکھیں کہ ایک گاؤں کی لڑکی بھی ایس پی بن سکتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ گاؤں کی وہ لڑکیاں جو والدین کے دباؤ میں پڑھائی چھوڑ دیتی ہیں اور کم عمری میں شادی کر لیتی ہیں، وہ سب اسے دیکھ کر حوصلہ پکڑیں، ان میں بھی شوق اور جنون جاگے کہ وہ پڑھیں اور زندگی میں کچھ بنیں۔ فاطمہ کا خواب تھا کہ اس کے گاؤں کی لڑکیاں بھی اس کی طرح آگے بڑھیں اور اپنے والدین کا سہارا بنیں۔ جب وہ ٹرین کے ذریعے گاؤں پہنچی تو اس کے سامنے جو منظر تھا اس نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ اس کے والدین کو مارا جا رہا تھا، اس کا گھر توڑا جا رہا تھا۔ جب فاطمہ کو پتہ چلا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے والد نے جو 5 لاکھ روپے لیے تھے وہ اصل میں گاؤں کے چودھری سے قرض لے کر دیے تھے، اب وہ قرض واپس نہیں ہو رہا تھا۔ فاطمہ نے چودھری سے کہا کہ اب یہ قرض میں ادا کروں گی۔ یہ سن کر چودھری ہنسنے لگا اور بولا تم کیسے ادا کرو گی؟ تم کیا کرتی ہو؟ ایک لڑکی 5 لاکھ واپس کیسے کرے گی؟ لیکن جب فاطمہ نے کہا کہ میں ایس پی آفیسر ہوں اور اس نے اپنے ہی گاؤں کے تھانے دار کو بلایا تو تھانے دار نے آتے ہی فاطمہ کو سلامی دی۔ گاؤں کے کئی سپاہیوں نے بھی اسے سلوٹ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر چودھری کے ہوش اڑ گئے۔
کہ آج اسی کے گاؤں کی لڑکی کو پولیس والے سلام کر رہے ہیں۔ فاطمہ کے والدین فخر سے جھوم اٹھے۔ فاطمہ نے ان کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے انہیں گلے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے سب لوگ شرمندہ ہو گئے جنہوں نے کبھی فاطمہ کی پڑھائی کا مذاق اڑایا تھا، لیکن یاسین اور نسرین کا سر فخر سے بلند ہو گیا کیونکہ انہوں نے تمام رکاوٹوں کے باوجود اپنی بیٹی کو پڑھایا اور آج وہی بیٹی ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ فاطمہ نے تھانے دار سے کہا کہ اس چودھری کو فوراً جیل میں ڈالیں کیونکہ انہوں نے میرے والدین پر ظلم کیا ہے اور میرا گھر توڑا ہے۔ رہی بات قرض کی تو وہ میں اپنی پہلی تنخواہ آتے ہی ادا کر دوں گی۔ یہ سن کر گاؤں کے تھانے دار نے فوراً چودھری کو حوالات میں بند کر دیا۔ پھر ایس پی صاحبہ فاطمہ نے گاؤں کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج سے اس گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو پڑھائی سے نہیں روکا جائے گا اور نہ ہی کسی کی کم عمری میں شادی کی جائے گی۔ یہ سن کر گاؤں کی ساری لڑکیاں خوشی سے جھوم اٹھیں۔ جو لوگ کبھی فاطمہ اور اس کے والدین کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہی لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ فاطمہ کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر لاہور گئی جہاں اس کی پہلی پوسٹنگ ایس پی کے عہدے پر ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جب فاطمہ کی پہلی تنخواہ آئی تو اس نے اپنے والد کا سارا قرض اتار دیا۔ اب یاسین اور نسرین ایک بڑے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے پاس نوکر چاکر تھے اور وہ اپنی بیٹی کی ترقی دیکھ کر بہت خوش تھے۔ جب بھی فاطمہ اپنی سرکاری گاڑی میں اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آتی تو سب لوگ حیرت سے کہتے کہ بیٹی تم نے اپنے والدین کی زندگی بدل دی۔ اب ہم بھی اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے تاکہ وہ تمہاری طرح افسر بن سکیں۔ کچھ عرصے بعد گاؤں کا چودھری بھی بدل گیا اور ایک نیا سربراہ منتخب ہوا۔ اس طرح پورے گاؤں کی تقدیر بدل گئی۔